جی متفرق قواعد بھی کچھ سماعت فرما لیجئے۔ جو ہم نے قواعد پڑھے ہیں اس سے کچھ ہٹ کے اظہار مطلق ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمہ میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو غننے والے سبق یاد ہیں تو یہ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بھی ادغام ہے، یہ بھی ادغام ہے، یہ بھی ادغام ہے اور یہ بھی ادغام ہے، اگر ادغام کا قاعدہ آپ کو یاد ہے تو۔ مگر یہ ادغام نہیں ہے، یہ اظہار مطلق ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ادغام ہو رہا ہے، مگر یہ ادغام نہیں ہے، اظہار مطلق ہے۔ اور وہ جو یرملون والا سبق تھا میں ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھیں اس میں الگ الگ کلمہ تھا، من الگ کلمے میں تھا، یقول الگ تھا، من الگ تھا، ورق الگ تھا، من الگ تھا، یومن الگ تھا، من الگ تھا، ولیجن الگ تھا، یہ الگ الگ کلمے میں تھے، مگر اس میں دیکھیں ایک ہی کلمہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہ اظہار مطلق ہیں۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ کرنا واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ جو حرکت والا حرف ہے اس کو ساکن کر دیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل دیا جائے۔ تو سنیے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ كَلَّا بَلْ رَانَ مِن مَرْقَدِنَا هَذَا من مرقدنا هذا عوجا قیما، جن کو ہم نے جا کیوں کیا؟ اب بتا رہے ہیں، 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، عوجا قیما۔ آپ نے دیکھا وقیل من راق، میں نے من کر کے آواز روک لی ہے اور نیا سانس نہیں لیا، آواز کو روک کے رکھا ہے اور اسی سانس میں آگے راکن میں نے پڑھا ہے۔ دوبارہ سنیے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ كَلَّا بَلْ رَانَ، آواز روک کر نیا سانس نہیں لینا، اسی سانس میں اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ من مرقدنا هذا عوجا قیما صاد۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا جاتا ہے، اور ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور نمبر 2، یہ نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھنی ہے، یہ جو اوپر چھوٹا سین لکھا ہے نا یہ والا پڑھنا ہے، اور نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باکس نمبر 3 ہے، اس میں صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نمبر 4 جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں صرف صاد پڑھیں، تو نمبر 4 میں یہ جو باکس ہے اس میں صاد ہی پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا۔ تو چلیے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ یب سوتو، سوتو نہیں، سوتو، بس قوتن، کیونکہ سین پڑھنا ہے دونوں میں، بس قوتن، اس میں سین بھی اور صاد بھی۔ اس کو ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، سین بھی پڑھ سکتے ہیں صاد بھی، اور اس کو صرف صاد ہی پڑھنا ہے، بمسیطر۔ جی ایک اور تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے اور وہ یہ والا ہے۔ اس کے بعد ہے امالہ، زبر کو زیر کی طرح اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھنا ہے۔ اس کو بھی ہم ابھی پڑھیں گے، اور امالہ کے ہم ابھی ہجے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ تیسرا جو حرف ہے، اس جملے کو اس کلمے میں لام سے پہلے
اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھنے. یہ لام جو ہے اس سے پہلے بھی الف ہے اور اس کے بعد بھی الف ہے، دونوں الف نہیں پڑھنے، جبکہ زیر لام کے نیچے ہے، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے تسہیل دیکھتے ہیں. اعجمیوں جبکہ دو حمزے جب کٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو جھٹکا دیتے ہیں، مگر یہاں ایک جگہ جھٹکا نہیں دینا، نرمی سے پڑھنا، اس کو تسہیل کہتے ہیں. اعجمیوں عربیٌ. امالہ کا جوڑ دیکھیں کیسے کرنا ہے. میم جیم زبر مج، را امال والی رے، مجرے، ہا الف زبر ہا، مجرے ہا. اور یہ بئسا لسم الفسوق، کچھ اس کو بئسل پڑھتے ہیں، سل بھی نہیں ہے، کچھ بئسا اسمل پڑھتے ہیں، اس بھی نہیں ہے. یہ بئسا لس، لام کی زیر کو سین سے ملانا ہے. بئسا لسم الفسوق.